فیوچر کی سیکیورٹی کے حساب سے بھی ان کے خدشات تھے. تو پہلے بھی ان کو ہم نے انگیج رکھا ہے, بات چیت کی ہے. آج بھی ان کا ایک وفد آیا تھا اور اس میں چیف سیکرٹری صاحب تھے, آئی جی صاحب تھے, کمشنر, ہوم سیکرٹری, سب لوگ تھے. تو مشترکہ طور پہ ان کی باتیں ہم نے سنی اور اس میں پھر فیصلے یہ ہوئے کہ جو معصوم لوگ جن کی شہادتیں ہوئی ہیں ان افسوسناک وائلنس میں, ان کے لیے سرکار نے کمپنسیشن کی اناؤنسمنٹ کی ہے. ان کو فیوچر میں ان کو کس طرح سیکیورٹی کے خدشات ہیں اس کے لیے بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے, جس میں ہوم ڈپارٹمنٹ, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کمشنر صاحب جو ہیں وہ مل کر جو ہے وہ اس میکینزم کے ساتھ ان کے وہ جو بھی جائز خدشات ہیں اس کو حل بھی کریں گے, اور اس پہ ایک میکینزم بنے گا, ایک ایس او پیز بنے گی تاکہ فیوچر میں اس طریقے سے کسی بھی وائلنس میں ٹرانسپورٹ کا جو ہے ان کو نقصان نہ پہنچے. تیسرا جو ہے گاڑیوں کا کچھ نقصانات کا تھا, اس کے لیے بھی وہ جو کمیٹی فارم کی ہے وہ 10 دن کے اندر جو ہے وہ اپنی سفارشات جمع کرا دے گی, پھر ہم ان کے ساتھ ایک اور دفعہ بیٹھ جائیں گے. تو اس پوری سچویشن کا, ان پوری صورتحال کا مقصد یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ ایک اہم محکمہ ہے. پورے پاکستان میں گڈس ٹرانسپورٹ ہو چاہے اور پبلک ٹرانسپورٹ ہو, یہ ہمارے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم ہر بات میں اس ٹرانسپورٹر کو جو ہے وہ پنش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر کسی کا کوئی بھی ایشو ہے سرکار کے ساتھ یا سرکار کے ساتھ کوئی مطالبہ ہے تو مطالبے کے لیے فورمز موجود ہیں, میڈیا موجود ہے, آپ اس کے ذریعے پیش کر سکتے ہیں. یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھی گاڑی کو جلا دیں. اگر آپ کسی کی گاڑی کو جلاتے ہیں تو آپ یہ کیا میسج دیتے ہیں؟ کیا ہم ایک سویلائز سوسائٹی ہے؟ سویلائز سوسائٹی میں آپ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں, کسی شخص کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ان کی وجہ سے 4 ڈرائیور جو ہیں ان کی اموات ہو گئی. تو مجھے یہ بتائیں کہ کسی کی بھی اگر اموات ہوئی ہے تو کیا یہ میسج ہم دے رہے ہیں کہ ان کے جو معصوم بچے ہوں گے ان کے ساتھ ہم کیا یہ سلوک کر رہے ہیں؟ کسی کی زندگی لینا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کی زندگی لے رہے ہو تو اس کے پیچھے پورے خاندان کو سزا دے رہے ہو. وہ اس گھر کا واحد کفیل تھا, اس کے ساتھ آپ پورے اس کے خاندان کو سزا دے رہے ہو. یہ نہ ہی سیاست ہوتی ہے, یہ نہ ہی کوئی پالیٹکس کا حصہ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حصہ ہے, یہ دہشت گردی کا حصہ ہے. ہم نے جس نے بھی گاڑیوں کو جلایا ہے یا ان لوگوں کی اموات کا سبب بنا ہے, ہم نے اس پہ دہشت گردی کے مقدمات وہ سرکار کی مدیریت میں داخل کیے ہیں. ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان لوگوں سے یہ پیسے وصول کریں گے جن لوگوں نے ان گاڑیوں کی جو اموات کا یا ان گاڑیوں کے نقصان کا جو سبب بنے, ان کو فوٹیجز کے ذریعے ان کی ڈیٹا حاصل کی جائیں گے اور ان سے یہ بھروانے پڑیں گے ان کو. یہ کسی کے بس میں نہیں ہے, پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کی گاڑیوں کو جلائیں, آپ ان کی ٹرانسپورٹ نقصان پہنچائیں. یہ سارے دہشت گردی کے مقدمات ہیں, دہشت گردی کے زمرے میں آئیں گے. روڈ بلاک کرنا یا اس طرح کی بدماشیاں کرنا یہ کسی بھی صورت میں کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اچھا سر, انہوں نے ابھی بولا کہ 10 دن کا ٹائم دیا ہے, تو آپ نے یقین دلایا کہ 10 دن کے دوران ان کے ساتھ سارے کیے جائیں گے, ایسی بات نہیں. ان کے جو ڈیتھ کمپنسیشن تھی وہ تو ہم نے اناؤنس کر دی. صرف گاڑیوں کی جو ان کا تھا اس کے لیے ہم نے 10 دن کا ٹائم ان سے مانگا ہے کہ 10 دن کے اندر جو ہے ہم کوئی سا میکینزم بنا کے دیں گے ان کو کہ ان کے خدشات کو دور کیا جائے. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ عناصر جو اس طریقے سے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. یہ دہشت گرد لوگ ہیں اور ان دہشت گردوں کو سختی سے ساتھ نپٹنا پڑے گا. پر پرسن کیا معاوضہ دینے کا؟ دیکھیں جی, کسی بھی قیمتی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے, لیکن سرکار نے بس اس کے لیے فیصلہ کیا ہے جس سے ہمارے ٹرانسپورٹ حضرات جو ہے وہ مطمئن ہو کے گئے. تھینک یو. تھینک یو.